حضرت یوسف کے واقعات میں ایک اسرائیلی روایت ہے بڑی عجیب و غریب. جب آپ بادشاہ بن گئے، مال تقسیم کر رہے ہیں، لوگ مال لینے کے لیے آ رہے ہیں، تو ایسے موقع پر ایک 10-12 سال کا بچہ آیا اور وہ خدمت میں آیا. حضرت نے ایک پیمانہ طے کر رکھا تھا کہ ایک آدمی کو اتنا دینا ہے. اس بچے کو اپنے نوکر سے کہا، اپنے خادموں سے، غلاموں سے کہا کہ اس بچے کو بھی دے دو. اس کو دے دیا گیا. ایک محدود مال جو پیمانہ تھا وہ بھر کر کے اس بچے کو دے دیا گیا. اس بچے نے کہا مجھے بادشاہ سلامت آپ سے کان میں کچھ بات کرنا ہے، مجھے آپ سے کچھ بات کرنا ہے. کان دھرا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اس نے کچھ بات کہی اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا اس بچے کے پاس جتنے تھیلے ہو وہ تھیلے بھر کر کے اس کو غلہ دے دو. کہاں ایک پیمانہ، کہاں سارے تھیلے بھر کر کے دیے جا رہے ہیں، سارے تھیلے بھر کر کے دے دیے. اللہ علیم بذات الصدور ہے، جانتا ہی ہے وہ تو کیا باتیں ہوئی ہے. لیکن بہرحال پیغام بھیجا جبریل کے ساتھ اور جبریل سے کہا کہ تیرے پیمانے کے حدود سے تو نے زیادہ دیا اس کو، آخر وجہ کیا تھی، کیوں زیادہ دیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بچے نے میرے کان میں یوں کہا کہ جب تم پر الزام لگا تھا جس چھوٹے سے بچے نے تمہاری گواہی دی تھی وہ میں ہی ہوں. اللہ میری اس نے لاج رکھ لی تھی، اس لیے میں کیوں نہ دوں جس کا مجھ پر احسان ہے. اللہ کی طرف سے وحی اتر رہی ہے، اے یوسف تجھے الزام سے بچانے والے پر رحم آیا اور تو نے اسنا عطا کیا. جو مجھ سے محبت کرے گا اور میرے نبی کے اعمال کو زندگی میں لے گا میں اسے ضرور جنت سے مالا مال کروں گا. ہاں میرے بھائیو، وہ رب فرمایا اگر تم قراب الارض بھر کر کے گناہ کرو گے، اللہ کہتا ہے شرط یہ ہے کہ تم نے شرک نہ کیا ہو، میں قراب الارض بھر کر کے تمہیں رحمت دے دوں گا. تم ایک بالشت آؤ گے میں ایک ہاتھ آؤں گا، تم ایک ہاتھ آؤ گے میں 2 ہاتھ آ جاؤں گا، تم چل کر آؤ گے میں ہر والا میں دوڑتا ہوا آؤں گا. حضرت حکیم الامت تھانوی نے اس روایت کو سمجھاتے ہوئے ایک عجیب مثال سے سمجھایا. فرمایا اللہ اس روایت میں ہم کو یوں کہنا چاہتا ہے کہ میرے بندو میری شان کے مطابق تو تم عبادت کر ہی نہیں سکتے، میری شان کے مطابق تو تم عبادت کر نہیں سکتے. جب نبی جیسا نبی یوں کہہ دیتا ہے لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ میں تیری شان کے مطابق تو میں بھی تعریف نہیں کر سکتا. جب نبی نہیں کر سکتا ہے تو ہم کہاں کر پائیں گے. فرمایا میرے بندے تو میری شان کے مطابق تو عبادت کر ہی نہیں سکتا. یہ جو میں تجھے کہہ رہا ہوں ایک ہاتھ ایک بالش چلتے ہوئے آنا، یہ میں تجھے یوں کہہ رہا ہوں بہانے کے طور پر تو کھڑا ہو جا، بہانے کے طور پر تو کھڑا ہو جا. جب تو کھڑا ہو جائے گا تو میں اپنی رحمتوں کی چادر لے کر تجھے ڈھانپ لوں گا. اس کی مثال حضرت نے دی. ایک معصوم تمہارا بچہ ہے 1-1.5 سال کا، ابھی چلتا نہیں ہوا، معصوم ہے، ابھی تم نے اس کو پکڑ کے کھڑا کیا ہے نا. ہر باپ یہ چاہتا ہے بچہ چلتا ہو جائے، اس کو کھڑا کیا. اب وہ بچہ جو کھڑا ہوا تمہارا، اب کہتے ہیں ابا جی چلو نا بیٹا. تو وہ بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے لیکن باپ کی محبت میں یوں ذرا سا قدم اٹھاتا ہے، ذرا سا. جیسے ہی قدم اٹھایا باپ آگوش میں لے لیتا ہے میرے لال تو گر پڑے گا، تجھ میں چلنے کی ہمت نہیں ہے. اللہ اس روایت میں یہی کہنا چاہتا ہے نماز کے لیے کھڑا ہو جا، میں رحمت کی آگوش میں لے لوں گا، تو میری شان کے مطابق تو چل ہی نہیں سکتا. اللہ تعالی ہم تمام کو اس ذات اقدس اور اس رب سے تعلق نصیب فرمائے، اس سے کنیکشن نصیب فرمائے. مبارک مہینہ اللہ اسی لیے دے رہا ہے ہمیں اللہ سے کنیکشن نصیب ہو جائے، تعلق نصیب ہو جائے، دلوں کی صفائی کرنے والے ہو جائیں. اور میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے راستے میں اتنی بڑی خطیر رقم جو خرچ کی ہے. یہ ویسے مولانا کہہ رہے تھے جو بہت اچھا جملہ کا، ورنہ میں یہ کہنے ہی والا تھا کہ شکریہ کی ضرورت نہیں، شکریہ تو ان لوگوں کا ہوا کہ ہماری رقم کو صحیح استعمال کی ہے. منت منہ کے خدمت سلطہ ہمیں کنم، منت شناس کے بادشاہ ترا بخدمت دار. یہ احسان نہ جتاؤ کہ میں بادشاہ کی خدمت کر رہا ہوں، بادشاہ کا احسان مانو کہ اس نے ہم کو اپنی خدمت میں رکھا ہے، ورنہ اس کی خدمت کے لیے تو ہزاروں آدمی ہے، لاکھوں آدمی ہے جو اس کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں. اس لیے آپ لوگوں نے اللہ کے راستے میں غریبوں کو آباد کرنے کے لیے جو کچھ دیا ہے، اللہ اس کا اجر عظیم آپ کو دنیا آخرت میں دونوں جگہ بہتر سے بہتر شکلوں میں عطا فرمائے. دنیا میں عزت، دولت
اور دنیا میں سرخروئی اور اولاد کی صالحیت سے عطا فرمائے، اور آخرت میں جنت الفردوس اور نبی کی نگاہ شفقت اور اللہ کی اپنی جو ہے رحمتوں سے اور اللہ کی رویت سے اللہ تعالی ہم تمام کو مالا مال فرمائے۔ ایک واقعہ مختصر سا ذہن میں آ گیا، میرا نبی عید کے لیے جا رہا ہے، بچے کھیل رہے ہیں اور ایک معصوم بچہ بیچارہ بہت ہی چھوٹا منہ کر کے کھڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس گئے، حضرت بچے جیسے ہو جاتے تھے، حضرت اس کے پاس بیٹھ گئے، بہلایا پھسلایا، کیوں ایسا تو چہرہ؟ اس نے کہا کیا بتاؤں، یہ سارے بچے اچھے اچھے کپڑے اس کے باپ نے پہنا ہے، میرا باپ اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں احد میں شہید ہو گیا، اور میری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، اب دوسرے میرے باپ کے پاس وہ استطاعت نہیں ہے کہ مجھے دوسرے کپڑے پہنا سکے، میں اپنے مرحوم باپ کو یاد کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس بچے کو اٹھا لیا اور گھر لے گئے، بیٹی فاطمہ سے کہا بیٹی حسن اور حسین میں سے جس کے کپڑے اس کے بدن پر فٹ ہوتے ہو اس کو غسل کراؤ اور اس کو پہناؤ، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے پر ایک جملہ لکھا ہے، وہ مجھے آپ کو سنانا ہے۔ حضرت نے فرمایا ساری دنیا نبی کا انتظار کر رہی ہے، نبی ایک یتیم کا انتظار کر رہا ہے۔ ہاں میرے بھائیو، کسی یتیم کے آنسو اگر پوچھ لیں گے، کسی بیوہ کا تعاون کر دیں گے، اللہ ہمارے لیے مال دولت کے اسباب اور دروازے کھول دیں گے۔ اللہ ہم تمام کو مبارک مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مال کو صحیح راستے میں استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ